السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا باب ہے ہمارا کتاب البیوع میں 16واں باب ہے ما جاء فی بیع الذهب بالفضة تبرعا وعینا۔ یہ آیا نا یار، یہ بڑا مشکل باب ہوگا، اس میں اتنے سارے مسائل ہیں یار، دل چاہ رہے سب ایک ساتھ بیان کر دوں۔ اگر آپ سونے والے کے پاس گئے نا اور آپ نے سونے والے سے یہ کہا کہ مجھے 1,00,000 روپے کا سونا دو، اور اس نے آپ کو 1,00,000 روپے کا سونا دیا، پھر آپ نے والیٹ کے اندر ہاتھ مارا تو آپ کے پاس 90,000 روپے تھے، تو آپ نے کہا کہ 10,000 روپے جو ہیں وہ میرے گڈی وچ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ گاڑی سے 10,000 روپے نکالنے گئے تو یہ بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ ٹائم ڈفرینس آ گیا، یدن بھی یدن دینا ہے پورا کا پورا مال سونا خریدتے ہوئے۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ اے ٹی ایم سے باقی رقم لے لو، اب اوبویسلی اے ٹی ایم سے ڈائریکٹ رقم منتقل نہیں ہوتی، وہ کہنے کو تو آ جاتی ہے لیکن اصلاً تو جو رقم ہے وہ ہاتھ کے ذریعے نہیں کی، اٹس اے ڈیجیٹل ون، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بندے نے آن لائن سونا خریدا، پیسہ اپنے بینک اکاؤنٹ دوارا پے کیا یا کیش آن ڈیلیوری، اور نہیں آن لائن پے کیا، اور پھر کچھ دن کے بعد اس تک سونا پہنچا، تو ھذا ایضا لا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جو اپنی عورت کا ہار لے کر گیا 10 گرام کا، اور اس نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ یہ 10 گرام کا ہار لو اور اس کے ساتھ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ اور دے رہا ہوں، تو مجھے 1,00,000 پلس 10 گرام، یعنی فار ایگزامپل 1,00,000 میں 5 گرام سونا آتا ہے، اور آپ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک جو ہے وہ بسکٹ دے دو 15 گرام کا سونے کا، یہ 10 گرام رکھو پلس 1,00,000 روپیہ، سمجھے معاویہ؟ No. اللہ اکبر۔ اگر تم جو ہے 1,00,000 روپے کا فار ایگزامپل مثال کے طور پر 5 گرام سونا آتا ہے، آپ 1,00,000 روپے لے کے گئے اور اپنی عورت کا 10 گرام کا ہار، اور آپ نے کہا کہ یہ لو ہار پلس 1,00,000 روپے ہاتھ کے ہاتھ، اور مجھے جو ہے وہ ایک 15 گرام کا سونے کا بسکٹ دے دو، تو فہذا لا یجوز ایضا۔ کیونکہ ہاتھ کے ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں، یا آپ نے دیکھو میں ایک منٹ بتاتا ہوں تمہیں، تم جو ہے نا 10 گرام کا ایک ہار لے کر گئے اور تم نے کہا کہ یہ لو 1,00,000 روپے، اور وہ اب آپ کو 1,00,000 روپے کا، سمجھ رہے ہو، آپ نے کہا کہ مجھے ایک ہار دے دو یہ 10 گرام کا لے کر، جو اس روپے میں بن جائے۔ اب 1,00,000 روپے کا 5 گرام آتا ہے، لیکن وہ آپ کو 14 گرام کا بسکٹ کا فلیک دیتا ہے یا ہار دیتا ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنی محنت کا پیسہ کاٹ لیا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سونے کے بدلے میں سونا ایکول اماؤنٹ میں دینا ہے، سمجھے، کیونکہ پیسے کے پیچھے بھی سونا ہے، تو اصلاً تو آپ نے 15 گرام دیا نا، 5 گرام یہ 10 گرام کا ہار 15 گرام، میل آپ کو 14 گرام رہے، تو ھذا ایضا لا یجوز، کیونکہ تفاضل آ گیا۔ تو اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کریں؟ اس کا جواب یہ کہ آپ سونے کو چاندی کے ساتھ ٹریڈ کرو، سمجھے، اس سے کہو کہ آپ اپنی مزدوری جو ہے نا، مزدوری وہ چاندی میں لو، سمجھے۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو سونے، یہ جو کرنسی کے پیچھے سونا، اس سے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو یہ مسائل پتہ ہی نہیں ہے۔ شیخ سعید القمری یہ مسائل بیان کر رہے تھے کہ کتنا ہم جو ہے وہ حرام چیزوں میں گھرے ہوئے، یہ مہد کے لیے بھی سبق ہے۔ خیر یہ تو الحمدللہ کافی حد تک اسباق سیکھ چکا،
لیکن اس کے ایکسٹینڈڈ گروپ کے لیے کہ دیکھو بغیر علم کے تم معاملات کرو گی. بے عین ہی جو جملے میں بولتا ہوں شیخ سعید القمری نے بولے. انہوں نے کہا کہ نماز روزے سے زیادہ آپ دن میں 10 بار معاملہ کرتے ہو، دودھ لینے جا رہے ہو، دہی لینے جا رہے ہو، اور آپ کو کیا کہتے ہیں معاملات کے مسائل ہی نہیں پتا اور نہ آپ سیکھتے ہو، تو آپ کے معاملات کیسے سیدھے ہوں گے؟ اب جو لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جاہلوں کی طرح حرام کے کاروبار کریں گے کیونکہ اویسی علم نہیں ہوگا تو حرام کہیں نہ کہیں حرام میں گر جاؤ گے، اور پھر 5 سال کے بعد ہم دین کی خدمت کریں گے. کتنا یہ غلط کانسیپٹ ہے یار. دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ہمارے دل چھنی ہیں، زخمی ہیں، سمجھے کہ یار یہ لڑکے سب سے بڑی دکھ کی بات یہ کہ دین کے نام پر کہاں لگ گئے. یار ان لوگوں میں سے نا وہ تو چلے معاملات تو چلے، ایک کتاب البیوع ایک بڑا چیپٹر ہے، طلاق ایک دینے کا مسئلہ مثلا کتنی کوئی بڑی بات ہے، میرے خیال میں 5 منٹ لگتے ہیں سمجھنے میں، کتنوں نے سمجھا ہے. ہمارے تو مدرسہ کہہ رہا ہوں، مسجد کے ممبر سے نہیں بیان ہوتا جمعے میں، ایگزیکٹلی، اور میں نے زندگی میں آج تک طریقہ نہیں سنا، یعنی خود نہ پڑھے تو طریقہ بھی نہ پتا چلے. تو لوگ تو یہ سمجھتے 3 جب تک دیتے نہیں ہیں تو طلاق ہوتی نہیں ہے. پوری قوم کی طلاق نہیں آتی، صحیح بات ہے. ہاں ایسے ہی ہے. وہ تو جب انڈیا سے مووی بن کے آئی ہے تو پوچھ رہے لوگ اچھا ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. اچھا دیکھیں افسوس کہ انڈیا سے مووی بن کے آئی ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ طلاق بدعت کیا ہوتی ہے اور جو ہے وہ طلاق سنت کیا ہوتی ہے. یعنی آپ نے ساری زندگی شادی کر کے آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں تو کہتے ہیں ما جاء فی بیع الذهب والفضة تبرعا وعینا، کہ بیع الذهب سونے اور چاندی کی بے اور کے بارے میں کیا آئے، متبرعا او عینا. 1843 مالک معاویہ علیک ان تغلق آلة صوتیک، اعلی ارتفاعی صوتیک، اعلی مکبر صوتیک، جزاک اللہ خیر. مالکا یحیی بن سعید انه قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدین ان یبیع آنیہ من المغانم، کہ رسول اللہ نے سعدین کو حکم دیا کہ وہ دونوں بیچیں کیا، آنیۃ من المغانم، جو غنیمت میں سے کٹورے آئے تھے، من ذهب او فضہ، سونے اور چاندی میں سے. فباع کل ثلاثہ باربع عینا، تو ان لوگوں نے ہر 3 میں سے کو 4 کے بدلے میں خریدا. او کل اربیہ بھی ثلاثۃ عین، یا 4 کو 3 کے بدلے. فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اربیتما فرد، کہ کیا تم نے ربا لیا ہے، تو ان دونوں نے اسے واپس کر دیا. ہمارا رسول سعدین، سعد بن ابی وقاص و سعد بن عبادہ، من المغانم ای مغانم حنین، حنین کے مال میں سے، من ذهب او فضہ بیان للآنیہ، یعنی کہ وہ جو سونے اور چاندی کے کیا تھے، برتن تھے. اربیتما فرد، اربا الرجل ای دخل فی الربا، اربا فعل ہے ربا کا، کہ کوئی بندہ جو ربا میں داخل ہو. واختلف اہل العلم فی اتخاذ الاوانی دون استعمالها، وہ کہتے ہیں اور اہل علم کا اختلاف ہوا کہ کیا سونے اور چاندی کے برتن رکھنا محض یہ بھی جائز ہے یا نہیں اگر استعمال نہ کرے کوئی بندہ. والاشہر المنع، اور وہ کہتے ہیں سب سے مشہور موقف ہے، پوزیشن ہے، جائز کہ یہ منع ہے. وہ قول الجمہور، اور یہ جمہور کا قول ہے. ورقصت طائفۃ فی، اور ایک طائفہ نے اس کی ترخیص اجازت دی، رخصت دی. وہی مبنی علی العلہ فی منع الاستعمال، اور یہ کس علت پر آدھارت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال منع ہے بھوجن کے لیے، کھانے پینے کے لیے. هذا حدیث ضعیف لإعضالہ،
یہ حدیث معدل ہے لأنه فيه حذف سلسلتين او رجلين. الروایت التالیہ، اگلی روایت کیا ہے؟ 1844 مالک عن موسیٰ بن ابی تمیم عن ابی الحباب سعید بن یسار عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدینار بالدینار، دینار دینار کے بدلے، والدرہم بالدرہم، اور درہم درہم کے بدلے، لا فضل بینہما، ان کے درمیان کوئی تفاضل، کمی زیادتی نہ ہونے پاوے. سمجھے؟ لا فضل بینہما ای زیادت، هذا حدیث صحیح اخرجہ مسلم، یعنی اگر آپ نے 1 کلو سونا بیچا ہے تو 1 کلو کے بدلے ہی بیچ رہے ہیں. یو کین ناٹ ٹیک ایون اے پینی ابو اٹ. سمجھے؟ اب یہ سوال الگ ہے کہ پھر ہمیں منافع کیسے پراپت ہو. یا ایک بندہ اسی سونے کو ایک دوسری صورت بنا کر دیتا ہے، یعنی وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو اے جویلری او انٹو سم تھنگ ایلس، تو بتعمل کیف، پھر آپ کیا کرو گے؟ تو وہ پھر اپنی تنخواہ کیسے لے؟ وہ اپنی تنخواہ کیسے لے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ کو بعد میں دیا جائے گا اگر کسی کو یہ سوال ہوا تو. اگلی روایت 1845 مالک النافع عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب، لا تبیعوا الذهب بالذهب، کہ سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو، الا مثلا بمثل، سوائے یہ کہ وہ ایک دوسرے کے مثل ہو، یعنی برابر ہو، ایکول ہو، ان کے درمیان تفاضل اور متفاضل مفاضلہ نہ ہو. متفاضلہ سمجھتے ہو؟ فرق نہ ہو جی. ولا تشفو بعضها على بعض، اور نہ اس کو ایک کو دوسرے پر زیادتی دو، یعنی کم زیادہ کر کے بیچنا. ولا تبیعوا الورق بالورق، اور چاندی کو چاندی کے بدلے نہ بیچو. سمجھے؟ الا مثلا بمثل، سوائے یہ کہ برابر ہو. ولا تشفو بعضها على بعض، اور نہ اس کی ایک دوسرے پر زیادتی کرو. ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز، اے ہے اے ہے نہ زیادہ کرو ایک دوسرے پر. سمجھے؟ نہ بیچو غائب چیز کو بناجز، وعدے پر، یعنی جس کے اندر کیا داخل ہو جائے؟ ٹائم، نسیہ. ولا تبیعوا منها شيئا غائبا بناجز. شیخ سعید الکملی جو ہے نا، نہیں، شیخ ولید بن راشد السیدان، انہوں نے بڑا پیارے طریقے سے 2 یا 3 جملوں میں اسلامک فائنینس کو سمو لیا، اور اس کے اندر مزید ہم 2-4 چیزوں کا اضافہ کر دیں تو وہ ایک جامع کیٹیگری سمجھے جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. ان اصول کے اوپر کسی بھی چیز کو رکھا جائے گا نا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نماز روزے کے علاوہ جو معاملات ہیں، معاملات میں شریعت نے ہمیشہ موٹے موٹے اصول دیے. کبھی بھی شریعت نا سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دیتی، کیونکہ وہ مسئلہ ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس معاملات کے بارے میں دیے نہیں جا سکتے.
تو اس لیے ہم نے اصول اور فروع نکالنے ہوتے ہیں، سمجھے؟ اور یہ جتنے بھی دنیا میں ظاہری یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے معاملات سب سے زیادہ بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو معاملات کے اندر آ کے اجتہاد کرنا پڑے اور قیاس کرنا پڑے. لہٰذا جتنے لوگ جاموس کے اوپر ڈرامے بازی کرتے ہیں نا کہ یہ نہیں اور آپ کو اس کو گائے کے اوپر کیسے کرے، ان سب سے کہو کہ کرنسی نوٹ کا مسئلہ حل کرو پہلے، جس سے آپ اپنی گائے جا کے خریدتے ہو قربانی کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ مسائل ہیں. اب وہ جو یہ ہے نا اسلامی فائنینس، اس کے اصول میں آپ لوگوں کو لکھوانے والا ہوں 2 یا 3 جو امپورٹنٹ ونس، وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور پھر گروپ کے اندر تصویر ارسال کرنی ہے اس کی. پہلا پوائنٹ النقطۃ الاولیٰ، پہلا نقطہ یہ ہے کہ بیع الغرر حرام ہے. کسی بھی قسم کا دھوکہ انوالو ہو، غش ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، معلوم نہ ہو، لا یجوز بیعها. نمبر 2 ربا تفاضل اور ربا نسیہ اس کے اندر داخل نہ ہو. غائب چیز کی بیع جائز نہیں. اسی طرح نمبر 4 وہ چیز جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کی بیع جائز نہیں. جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ آئے، جب تک جو ملکیت میں نہ ہو اس کی بیع جائز نہیں. 5واں نقطہ، جو چیز آپ نے خرید لی ہو لیکن ابھی وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی، اس کی بیع کرنا جائز ہے اگر وہ طعام کے علاوہ ہو عند المالکیہ. لیکن اگر طعام کی چیز ہے تو پھر خریدنے کے بعد اس کا قبضہ ضروری ہے بیچنے سے پہلے، یعنی دوسرا اس کا سودا کرنے سے پہلے. 6واں پوائنٹ، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے بغیر نسیہ کے اور بغیر تفاضل اجناس کے خریدنا جائز ہے، ناجائز ہے. اگر اس میں تفاضل آ جائے یا وقت داخل ہو جائے برابر میں بیچنا ہے. لیکن سونے کو چاندی کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی کے بدلے بیچنا جائز ہے. اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء بھی اگر ایک ہی جنس کی ہوں، البر بالبر، التمر بالتمر، الملح بالملح، تو آپ نے ان کے درمیان نہ ربا النسیہ داخل کرنا ہے یعنی وقت والا، اور نہ آپ نے اس کے اندر ربا الفضل داخل کرنا ہے. البتہ اگر آپ سونے سے، سونا اور چاندی جو ہیں بیسکلی ہم ان کو کہتے ہیں الثمنیہ، یعنی یہ اصلا صرف سمن ہے، جبکہ طعام جو ہے وہ اس زمانے میں سمن کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی اور بھوجن کے طور پر بھی. اگر آپ سمنیہ سے، یہ پوائنٹ لکھو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر سمنیہ سے بھوجن خریدو گے، طعام خریدو گے، تو پھر تفاضل بھی جائز ہے اور نسیہ بھی جائز ہے. اگر دو سمنیہ آپس میں ایک دوسرے کو بیچو، یعنی چاندی کے بدلے سونے یا سونے کے بدلے چاندی، تو پھر تفاضل جائز ہے لیکن نسیہ جائز نہیں. لیکن اگر سمنیہ سے بھوجن خریدو گے تو تفاضل بھی جائز ہے اور نسیہ بھی جائز ہے. لیکن سمنیہ سے سمنیہ خریدو گے اگر جنس کا اختلاف ہو جائے تو پھر تفاضل جائز ہے، نسیہ جائز نہیں. لیکن اگر سمنیہ ایک ہی جنس کی ہو تو پھر نہ تفاضل جائز ہے نہ نسیہ جائز ہے. لکھ لیے سارے پوائنٹ؟ اب ہم آگے بڑھیں گے، اس کی ہم شرح پڑھیں گے. 1845 لا تبیع ذهب بذهب يدخل في الذهب جميع اصنافه من مضروب و منقوش. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر، سونے کے اندر تمام تر اس کی اصناف شامل ہیں، چاہے وہ مضروب ہو یا منقوش ہو.
مضروب یعنی کہ ٹوٹی ہوئی، سونے کا ایک پورا بٹا یا فلیک ہو یا بسکٹ ہو یا بلاک ہو یا ٹوٹا ہوا درم و دینار یا کسی اور صورت میں ہو، یا منقوش ہو یعنی کہ درم و دینار یا اسے کوئی اور شیپ دیا ہوا اسٹیچو کا، برتن کا یا کسی جویلری کا، بالیوں وغیرہ کا. وہ جید و ردی، اور اسی طرح اعلیٰ کوالٹی اور لو کوالٹی بھی اس کے اندر داخل ہیں، یعنی 22 کیرٹ اینڈ 24 کیرٹ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ 22 کیرٹ ہے 24 نہیں. آپ نے 22 کیرٹ کا اگر سونے کا بسکٹ ہے 10 گرام کا اور اس کے بدلے آپ 24 کیرٹ کا بسکٹ خرید رہے ہو تو وہ بھی آپ نے 10 گرام کا لینا، سمجھے؟ یا پھر وہی کام کرو کہ اس کو چاندی کے بدلے یعنی کہ اس کی صنف تبدیل کرو اور پھر اس چاندی سے آپ کیا کہتے ہیں 24 کیرٹ گولڈ لے لو. اچھا دوسری بات، معاویہ اور مہد آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، مجھے یہ پتہ کر کے بتانا ہے کہ اب اوبویسلی ہم تو یہی ازیوم کریں گے کہ 22 کیرٹ گولڈ جو ہے 24 کیرٹ وچ از دا پیورسٹ 24 کیرٹ گولڈ جو ہے اس کی 7.5 تولہ کی قیمت کیا چل رہی ہے آج کل؟ 22 کیرٹ کے 7.5 تولہ کی 24 کی 24 اور 22 دونوں. سب سے زیادہ پیور 24 ہوتا ہے نا میرے خیال سے. جی یہ بھی محاورہ جو محاورہ یوز ہوتا ہے کہ 24 کیرٹ. ہاں تو یہ کنفرم کر لینا وہ جو تمہارا ایک بندہ ہے سونے والا. دوسرا یہ کہ میرا تو کوئی بندہ نہیں ہے سونے والا. ابھی یار ہے نا، تم نے مجھے پچھلے سال بھی تو پتا کر کے بتایا تھا. اچھا ہاں وہ شوقین ہے، ٹھیک ہے. ویسے سونے کی قیمتیں گر گئی ہیں. دوسرا یہ ارے گر کے 1 لاکھ روپے پر تو نہیں آ گئی ہوگی نا، 15 لاکھ سے زیادہ 14 لاکھ ہوئی ہوگی، 13 لاکھ ہوئی ہوگی. دوسرا اس سے یہ پتا کر کے بتاؤ کہ 22 کیرٹ کی کیا قیمت ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم احتیاطاً 22 کیرٹ کے مطابق کیلکولیٹ کریں گے. ویسے تو 22 کیرٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ 10-11 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، 7.5 تولہ. اور اگر 10-11 لاکھ ہوا تو پھر تو میں اس سال ایلیجیبل ہی نہیں ہوں زکوٰۃ دینے کا. کیونکہ اب تو ہم سونے کے مطابق دیتے ہیں نا. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں وہ صحیح یعنی کرنسی نوٹ پہ بھی ہم سونے کے مطابق دیں گے، چاندی کے حساب سے. جی آپ نے تولے کی قیمت کیا بتائی ہے یار؟ پچھلے سال جو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے آئی تھنک اٹ واز 15 lakhs اور 25 lakhs، ان دونوں میں سے کوئی یہ قیمت تھی 7.5 تولے کی. آپ کو پتا ابھی تولہ کس طرح کتنا ہے؟ 5.5 لاکھ روپے. زبردست. پھر تو ہاں اٹس آؤٹ آف دا لیگ. آپ اس سونے کے لحاظ سے جیسے دکھاتے نہیں ہو نا، تو آپ وہ 5 سال سے کریں 35، یعنی کہ تقریباً 35 تو یہ سیدھا سیدھا ہو گیا، اور اس میں 2.5 لاکھ مزید، یعنی 37.5 lakhs جس کے پاس ہوں گے تو وہ دے گا زکوٰۃ. صحیح ہے. ہاں تو جو شریعت کے تو حکم کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکتے نا کہ ہم اس کو زبردستی سب سے زکاتیں نکلوائیں چاندی کے حساب سے. ایک بندہ ایلیجیبل ہی نہیں، ہم اس کو زبردستی ایلیجیبل کیسے بنا دیں؟ چاندنی کے ساتھ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں یار، میں اس پہ بالکل قائل نہیں ہوں. یہ یقین مانو، برا مت ماننا، یہ گیم ہے شریعت کے ساتھ. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، وقت ہی نہیں ہوا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ مکسر اور ٹوٹا ہوا وہ حلی و تبر، اور اسی طرح جو یعنی کہ حلی یعنی کہ جویلری کی فارم میں ہو، وہ خالص وہ مخشوش. چلیں جی، جو خالص ہو 24 کیرٹ یا پھر زنک اور کاپر کی ملاوٹ کے ساتھ 22 کیرٹ یا 18 کیرٹ، وہ مخشوش ونقل النووی تبعا لغیری فی ذلک الاجماع. اور وہ کہتے ہیں کہ امام نووی نے اس پر اجماع نقل کیا، یعنی دیگر اور چیزوں میں بھی اس کی ٹائپس میں. کذا فی الفتح ولا تشفو من الاشفاف ای لا تفضلوا. اس کا مطلب کیا ہے اشفاف کا؟ کہ تفاضل نہ کرو، کم زیادہ نہ کرو. والشف بالکسر الزیادہ،
شف کا مطلب عربی میں ہوتا ہے زیادتی کرنا، زیادتی کرنا. یقال شف الشیء علی الشیء، شف الشیء علی الشیء، کہ کسی چیز کو کسی چیز پر زیادہ کرنا. اذا زیادہ و یقال للربح فی السلعہ، اگر زیادہ کیا جائے اور کہا جاتا ہے ربح کے بارے میں اگر سلعہ میں کی جائے، یعنی کہ کسی بھی گوڈ کے اندر. شفن وقد یستعمل، کہ یہ شف ہے. وقد یستعمل الشف بمعنی نقصان وہ وہ کہتے ہیں، اور کبھی استعمال ہوتا ہے شف کا معنی نقصان کے معنی میں، اور یہ پھر اس کا متضاد ہے، وہ متضاد سلا میں کوئی فائدہ آپ کو تو اس کو ہم شفن بھی کہتے ہیں. غائباً، غائباً سے یہاں مراد کیا ہے؟ مؤجلاً، یعنی کہ کوئی چیز، باقی وہ تو ہم غرر اور اس میں پڑھیں گے بھی اور کچھ پڑھا بھی اس سے پہلے آگے انشاءاللہ اور آئے گا کہ غرر غائب چیز کی پہ، لیکن یہاں غائب سے مراد مؤجل ہے، یعنی کوئی بھی چیز ٹائم پیریڈ پہ سونا دیا جائے. کہ یار یعنی اگر آپ کسی کو یہ بھی کہو نا کہ میں 1 کلو تمہیں دے رہا ہوں 22 کیرٹ سونا، اور مجھے تم 1 کلو ہی 22 کیرٹ سونا جو ایک دن کے بعد دینا، یہ حرام ہے، جبکہ ایکول ہے، لیکن کیونکہ ٹائم پیریڈ آ گیا. تو دو باتیں آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹائم پیریڈ، چاہے چیز ایکول بھی دو، صرف ٹائم پیریڈ آنے جانے کی وجہ سے سونا اور چاندی، ان دو چیزوں میں جن کو میں نے کہا ثمنیہ، ثمنیہ میں محض ٹائم پیریڈ بھی ربا کہلاتا ہے، اور یہ ربا النسیہ ہے. اور اگر تفاضل ہو، چاہے وتھ ٹائم پیریڈ اور بغیر ٹائم پیریڈ، یعنی ہمارے یہاں تو اب دیکھو کتنی ہمارے یہاں یہ جہالت ہے کہ ہمارے یہاں لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیسے پر پیسے کا اضافہ نسیہ کے ساتھ ہو، ٹائم پیریڈ کے ساتھ، جبکہ اگر آپ ہاتھ کے ہاتھ بھی لو دو نا اور اضافہ کر دو تو یہ حرام ہے. یعنی آپ 22 کیرٹ گولڈ کے بدلے میں جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو ہے وہ زیادہ دے دو یا کم دے دو، یا 24 کیرٹ جو ہے وہ تم مجھے 10 گرام کے بدلے جو ہے 9 گرام دے دو. یہ جائز نہیں ہے، چاہے ہاتھ کے ہاتھ لو. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے چیز. ہمارے یہاں لوگ سے سمجھتے ہیں کہ پیسے کی زیادتی ود ٹائم نہیں. اور اسی طرح یہ جو ہمارے یہاں، خیر یہ تو مالکیاں کیا ہے، باقی امام شافعیہ کے ہاں غالباً سختی ہے، وہ ہے طعام کی چیزیں، کہ کھانے پینے کی چیزیں اگر کھانے پینے کی چیز کے بدلے بیچی جائے اور سیم جنس ہو، کہ جیسے، اور میں نے دیکھا ہمارے یہاں لوگ کتنے معاملات کرتے ہیں کہ یار یہ 2 نمبر کھجوریں تو اس کے بدلے اعلیٰ درجے کے کم کوانٹٹی میں لے لو، زیادہ نہیں، آپ نہیں لے سکتے. اگر جنس ایک ہے تو آپ کو ایکول کوانٹٹی میں لینا ہے. یہ نہیں کہ یہ جو ہے وہ پہاڑی موسم بھی ہے اور یہ لڑکانہ کی موسم بھی ہے، یہ دلی کے کیلے ہیں اور یہ سندھ کے کیلے ہیں، تو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. سمجھے؟ چاہے دلی کا کیلا ہو یا سندھ کا کیلا ہو، گورا گیو ایکول. اللہ یہ ہیں بمبئی کے، بمبئی، نعم ممبئی، بمبئی صحیح. مؤجلاً بناجز ای بحاضر، یعنی کہ حاضر کے بغیر، یعنی حاضر چیز سے غائب نہیں بیچنی. ڈاکٹر عمار کا سوال آیا ہوا ہے. 1 منٹ نہیں ہے، 1 منٹ رکو. هذا حدیث صحیح اخرجہ البخاری و مسلم. نعم یا ملک عمر گل. ڈاکٹر جو غیر منقولہ چیزیں ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ بھئی غیر منقولہ تو آپ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ثمنیہ کے ساتھ بیچتے ہو نا. زمین ہے، زمین ہے، سمجھے؟ زمین اب تم بیچو گے سونے کے بدلے، جنس تبدیل ہو گئی. ہاں جی بولیے. ڈاکٹر 1 قلعہ نہر کے پاس، اس کی ویلیو ہے 1 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے. 10 قلعے گاؤں کے اندر ہیں، ان کی ویلیو بھی 1 کروڑ روپیہ ہے. وہ کہتے ہیں تم سب مجھے یہ قلعہ رکھ لو، میں 10 قلعے جو تھے، حرام ہوگا؟
نہیں، ھذا جائز عند المالکیہ لأنه فيها تفاضل کثیر. اسی طرح ایک بندہ بائک جو ہے وہ نئی بائک 70 cc، اب اوبیسلی اس کی مائلیج میں زمین آسمان کا انتر ہے. یہ تو بہت واضح ہے کہ ایک بائک جو ہے وہ 110 ہو، اس کے بدلے آپ 70 والی بیچ رہے ہو یا 50، تو یہ تو اوبیسلی زمین واضح چیز ہے. یا گاڑی کے بدلے موٹر سائیکل بالکل ہی سیم تبدیل ہوگی. لیکن ایون 70 کو 70 کے بدلے، اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. نور پوری نے تو اس کے اوپر پورا رسالہ جمع کیا ہے صحابہ کے آثار لا کے. اچھا دیکھو، ایک منٹ ایک منٹ میں بھول جاؤں گا کہ وہ جو یہ جو نور پوری اور امن پوری کبھی کبھار کچھ بہت اچھے فتوے دے دیتے نا، صرف اس وجہ سے کہ صحابہ تابعین کے فتاوی اٹھا کے لاتے. کیونکہ کل ہم نے کیا بات ڈسکس کری تھی کہ صحابہ تابعین کے فتاوی اور ان کے مطابق نماز پڑھو گے تو آپ سب سے زیادہ صحیح راہ پر رہو. کیونکہ چاہے کتنی صحیح سند سے کوئی چیز منتقل ہوئی ہو، اس میں پرابلمس آ سکتی ہیں. جی معاویہ بولیے. ہمیں کیا تھا اسی ضمن میں امام مالک کا کال گزر بھی چکا ہے جو انہوں نے گائے کو گائے سے کمپیئر کیا تھا. جی، تو یعنی کہ جانوروں میں یہ تفاضل جائز تھا. سمجھ رہے ہو کہ ایک گائے کے بدلے 2 گائے یا اس طرح کی چیزیں لینی، تو یہ ہوتا تھا. یہ ہم نے کتاب البیوع میں پڑھا تھا گائے کا، یا اس میں پڑھا تھا؟ یار میرے خیال میں بیوع میں ہی پڑھا ہے. I'm not sure but... اب یار نکالنا پڑے گا، کس کو ذمہ داری دے نکالنے کی. ملک عمار آپ کے پاس کتاب ہے نا؟ چلو. نہیں میرے پاس اس وقت کوئی کتاب نہیں ہے. اس وقت نہیں ہے، لیکن ویسے تو ہے نا اصلاً. آپ اپنے ہوم ورک میں لکھ لو، آپ نے وہ گائے والی روایت نکالنی ہے. ڈاکٹر یہ جو تفاضل ہے مثلا جنس کے بدلے جنس، یہ صرف سمن کے اندر ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہے؟ عند المالکیہ نہیں. ارے یار ایک منٹ. تفاضل جو ہے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سیم دینا ہے بھائی. اگر تو سمن کے بدلے کھانے کی چیز ہوگی اس میں تو ایشو ہی نہیں. ابھی بات ہو رہی ہے کہ تم نے آٹے کے بدلے آٹا لیا، تو یہ مالکیہ کے نزدیک صرف سونا چاندی اور طعام کی چیزوں پر ہے. لیکن اگر کوئی اور چیز ہو جیسے گائے کے بدلے گائے، تو اس میں آپ تفاضل کر سکتے ہو کہ ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو. ڈاکٹر عند الباقیون کا مجھے حکم ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں، پہلے پڑھا تھا میں بھول گیا. میرے خیال سے امام شافعی یا ظاہریہ اس کے قائل نہیں ہے. معاویہ بھائی آ گئے یہ بتانے لگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی معاویہ.